میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ الگ کر دکھایا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ معراج آپ علیہ السلام کا بڑا عجیب معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، تو اس معراج کے واقعہ میں اللہ نے بہت سے سبق رکھے ہیں، بہت سے مسئلے حل فرمائے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے سفر کے 3 حصے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی ایک حصہ، مسجد اقصی سے آسمان و سدرۃ المنتہا تک دوسرا حصہ، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلی تک تیسرا حصہ۔ ان 3 حصوں میں معراج ہوا۔ آقا علیہ السلام نے مختلف چیزیں راستے میں دیکھی، مشاہدہ کیا، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ وہ ساری تفصیل آ چکی۔ آقا علیہ السلام کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اور میرے آقا علیہ السلام اتنے بلند اور عرفہ اور اعلیٰ ہیں کہ جس طرح میرے آقا خود اعلیٰ، اسی طرح آپ کے معجزات بھی اعلیٰ۔ جس طرح میرے نبی خود اعلیٰ، آپ پر اترنے والی کتابوں سے اعلیٰ۔ جس طرح میرے نبی خود اعلیٰ، آپ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ، اسی طرح میرے نبی علیہ السلام کا ایک ایک قدم ہر نبی سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ توجہ کرنا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام آ کر اس امت کو ایک دعویٰ حضور نے پیش کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی رسالت کا مقدمہ اس امت کی عدالت میں پیش کر کے اس امت کو گواہ بنایا ہے کہ تم میری رسالت کے کیا ہو؟ گواہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس امت کو اپنی رسالت کا گواہ بنایا ہے۔ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ اب آپ کو معلوم ہے اگر گواہ مضبوط ہوں تو مقدمہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر گواہ مضبوط نہ ہو تو مقدمے کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کی رسالت کا مقدمہ اب امت کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ اب امت 2 طرح کی ہے، یا یوں سمجھیں گواہی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ گواہ ہوتے ہیں جو چشمدید گواہ ہوتے ہیں، جو موقع کے گواہ ہوتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھنے والے ہوتے ہیں،
اور کچھ وہ گواہ ہوتے ہیں جو نشانیوں کے گواہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی قتل ہوتا ہے تو اس وقت دو طرح کے گواہ ہوں گے، کچھ وہ گواہ ہیں جو چشمدید گواہ ہیں، جو موقع کے گواہ ہیں، کچھ وہ گواہ ہیں جو نشانیوں کے گواہ ہیں۔ چشمدید گواہ تو وہ ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور کہیں گے کہ ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا، اس طرح سے ان کو قتل کیا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ تو چشمدید گواہ ہیں۔ لیکن نشانیوں کے گواہ کون سے ہیں؟ نشانیوں کے گواہ وہ ہیں، ڈاکٹر ہوگا، وہ اس کا معائنہ کرتا ہے، معائنہ کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر رپورٹ دے رہا ہے کہ یہ آدمی فلاں طریقے سے مارا گیا ہے، اس کے اوپر اس چیز سے حملہ کیا گیا ہے، یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ اب یہ نشانیوں کا گواہ ہے، وہ چشمدید گواہ ہے۔ اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے گواہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک چشمدید گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں، اور ایک نشانیوں کے گواہ ہیں۔ میں اور آپ نشانیوں کے گواہ ہیں۔ میں اور آپ کون ہیں؟ نشانیوں کے گواہ ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو گواہی دی، ہم نے محمد الرسول اللہ پڑھا تو گواہی دی، میں نے اور آپ نے قرآن دیکھا تو گواہی دی، میں نے اور آپ نے حدیث پڑھی تو گواہی دی، میں نے اور آپ نے دین دیکھا تو گواہی دی۔ لیکن ہم نے آقا علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہو سکتا ہے خواب میں کئیوں نے دیکھا ہو، لیکن خواب اور چیز ہے اور مشاہدہ اور چیز ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں تو ہم نشانیوں کے گواہ ہوئے، اور موقع کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ اونچی آواز سے کہو، کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے سامنے زانوِ تلم